میزان کی ہم اجتماعی مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں رسوم و آداب کا پچھلے دنوں ہم نے جو ہے نا مطالعہ کیا. اس زمن میں ایک سوال اٹھا جو دوستوں نے جو ہے نا وہاں پہ اٹھایا. عمومی طور پہ یہی آپ پیش کرتے ہیں کہ میزان میرا کمپریہنسو انٹروڈکشن ہے اسلام کا، اور اس میں ہر چیز کو جو ہے نا بیان کر دیا گیا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو چیزیں ہمیں روایت میں یا ہمارے احاد میں ملتی ہیں تو بعض کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو یعنی ظاہر ہے دین کے طور پہ یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. وہاں ایک مثال جو ہے جو پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد 3 دن کا جو سوگ منایا جاتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہدایت ہے جس کو دین کا حصہ ہونا چاہیے، لیکن آپ نے رسوم و آداب میں اس کو بیان نہیں کیا. ایسی تو کوئی کیا ہم یہ ہدایت نہیں، سمجھیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ بالکل جو کوئی چیزیں آپ کوئی نے میزان ہدایت میں نہیں بیان نہیں ہے ہی نہیں، یہ ہدایت کوئی سوگ ہونا چاہیے. اگر ایسی کوئی ہدایت ہوتی تو ضرور دین کا حصہ بنتی. ہدایت اس کے برعکس ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ بھئی 2-3 دن تم نے سوگ کر لیا، یہ کافی ہے. مرنے والے کے ساتھ مر نہیں جایا کرتے، یہ بات ہے. اس کا دین کے کسی حکم سے کیا تعلق ہے؟ آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی سوگ نہ منائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. کبھی مسلمانوں نے اس کو دین کا حکم نہیں سمجھا. ہے ہی نہیں یہ سرے سے. سوگ سوال اس پہلو منانے سے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی گئی. لوگ سوگ مناتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ 2-3 دن کافی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہ آپ نے اپنی کتاب میں میزان میں مینشن نہیں کیا یہ سوگ کا جو نا 3 دن کا ذکر، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ دین کا حصہ وہ کوئی نہیں ہے؟ حکم ہے ہی نہیں ہے نا. اچھا حکم صحیح. دیا ہی نہیں گیا. اس روایت کو پڑھیے نا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا. یہی میں نے عربی عرض کیا ہے کہ کوئی دین میں حکم دیا جاتا ہے تو وہ پازیٹیولی بیان ہوتا ہے کہ یہ کام مستحب ہے، یہ کام فرض ہے، یہ کام واجب ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. یہ تو کمنٹ ہے، تو کمنٹ سے دین نہیں بنتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کا یہ عہد نامہ سا ہے. عورتوں نے پوچھا ہے کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے ہاں دوسروں کو رلاتی تھیں جا کے باقاعدہ، تو آپ نے تو ان چیزوں سے روکا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو پچھلی دفعہ ان کے ہاں سے عورتیں ہمارے ہاں آئی تھیں، اب ان کے ہاں کوئی وفات ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اچھا اس سال یہ کام کر لو، آئندہ سے نہ کرنا. تو اب یہ کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے. ایسی کوئی جی چیز دین کا حصہ سرے سے بنتی نہیں. یعنی ہر چیز جو آپ کسی روایت میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کیا اس میں کوئی دین کا حکم بیان ہوا ہے، یہ حکم بنتا ہے، یہ کوئی اصل ہے. اس کو اگر فرع کی حیثیت ہے تو کس کی فرع ہے؟ یہ 10 سوالات کے بعد تو وہ اپنی حیثیت اسٹیبلش کرے گا، پھر اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب اس کو کہیں رکھنا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ رسمی مصافحہ کرنا حرام ہے. بھئی کہاں حرام کیا رسول اللہ نے؟ آپ نے تو اتنی سی بات کی ہے کہ عورتوں نے آپ سے کہا کہ بیعت لیتے وقت ہمیں بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیجیے. آپ نے فرمایا انا لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. اس سے کوئی دین کا حکم بن جائے گا؟ دین کا حکم جس طرح بیان ہوتا ہے اس طرح بیان ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ فرمایا ہوتا کہ تم 3 دن سوگ کیا کرو، اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت تھی.